بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 406 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ توبہ کی منتخب کردہ آیات 26 اور 27 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ آئیے طلبہ کرام، سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کے لیے حنین میں قدم اکھڑ جانے کا ذکر ہوا، اب انہی مسلمانوں کے قدم جم جانے اور میدان جیت لینے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گویا غزوہ کا ایک رخ پچھلی آیت میں دکھایا گیا ہے اور دوسرا رخ اب دکھایا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا اجمالی ذکر ہوا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اب اس اجمال کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ اس غزوہ میں رب تعالیٰ نے 3 طرح سے مسلمانوں کی مدد کی، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے۔ تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بتایا گیا کہ غزوات و جنگ میں صرف لشکر کی زیادتی فتح کے لیے کافی نہیں ہوتی، اب کافی ہونے والی چیزیں جن کی فتح میں ضرورت ہوتی ہے ان کا بیان ہے، یعنی سکینہ، اور دوسری چیزیں یعنی ناکافی چیزوں کے بعد کافی چیزوں کے بیان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر سکینہ یعنی تسلی نازل فرمائی۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے تم لوگوں کو آواز دی تو تم نبی کی طرف لوٹ آئے اور مشرکین سے قتال کیا، اور فرشتوں کا وہ لشکر نازل فرمایا اللہ رب العزت نے جو تم کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور اللہ نے کافروں کو قتل و قید کی سزا دی، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد ان میں سے اللہ جس کو چاہے اسلام کی توفیق دے کر توبہ نصیب کر دے، اللہ بڑا مغفرت والا ہے اور رحم والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم نے زیادہ لشکر، بہت سامان کا انجام تو دیکھ لیا، اگر رب کرم نہ کرے تو یہ سامان کچھ نہیں بناتا۔ اب ہماری شان دیکھو کہ ہم نے اس غزوہ حنین میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
دل کا چین و سکون غیبی طریقہ سے نازل فرمایا، ان کے ذریعے مسلمانوں کو بخشا کہ حضور کے حکم سے حضرت عباس نے مسلمانوں کو پکارا، کہاں جاتے ہو؟ قرآن والو، قرآن دینے والے محبوب کی طرف آؤ۔ اس آواز نے سورہ اسرافیل کا کام کیا، سب کے دلوں میں چین آ گیا، سب لوٹے اور حضور انور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ادھر رب تعالیٰ نے 16,000 فرشتے نازل فرمائے، جن کو مسلمانوں نے تو نہیں دیکھا مگر کفار نے دیکھ لیا، جس سے ان کے دل ڈر گئے، ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ یعنی ادھر مسلمانوں کی جرت و ہمت اور ادھر کفار کی ہمتوں کو رب تعالیٰ نے پست فرما دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کفار کو دنیاوی عذاب یعنی شکست نے آ لیا۔ کفار کا بدلہ یہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہی کفار کو جو مسلمانوں سے 3 جگہ لڑے، حنین میں، اوطاس میں، طائف میں، تینوں جگہ شکست دی، توبہ کی توفیق دی اللہ رب العزت نے کہ یہی کفار مدینہ منورہ حاضر ہو کر مسلمان بنے، پھر صحابی ہوئے، بعد میں ان میں سے بعض غازی بنے۔ اللہ رب العزت بخشنے والا ہے، رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں ہر حال میں، خصوصاً جہاد میں دل کا سکون اور چین اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ گھبرائی ہوئی فوج شکست کھا جاتی ہے، مطمئن فوج اگرچہ تھوڑی ہو غالب ہو جاتی ہے۔ یہ فائدہ ہمیں انزل اللہ سکینتہ سے حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو دنیا و آخرت میں دل کا چین اور سکون نصیب فرمائے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حقیقی چین وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت سے عطا ہو۔ یہ فائدہ اعلی رسولی ہی کے بعد علی المؤمنین فرمانے سے حاصل ہوا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس آیت میں ذکر اللہ سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضور کا نام بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان کافر نہیں مومن ہی رہتا ہے۔ یہ فائدہ ہمیں علی المؤمنین سے حاصل ہوا ہے کہ رب تعالیٰ نے ان غازیوں کو مومن فرمایا جو اس وقت جہاد سے بھاگ رہے تھے۔ حالانکہ جہاد سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، خصوصاً جب کہ گناہ کے ساتھ خوف خدا بھی ہو۔ چوتھا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ غزوہ حنین میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نہ تو گھبراہٹ آئی، نہ آپ کے قدم پیچھے ہٹے، آپ کفار کی طرف ہی بڑھتے رہے۔ یہ فائدہ علی المؤمنین فرمانے سے حاصل ہوا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور قسم کی سکینہ اور مومنین پر دوسری قسم کی سکینہ اتری تھی۔ پانچواں فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ جنگ بدر کی طرح غزوہ حنین میں بھی فرشتے آئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، مگر فرق یہ ہے کہ بدر میں فرشتوں نے کفار سے جنگ بھی کی تھی، حنین میں جنگ نہیں کی تھی۔ یہ فائدہ نازل جنودن سے حاصل ہوا ہے۔ چھٹا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ بدر میں مسلمانوں نے فرشتوں کو دیکھا مگر حنین میں مسلمانوں نے نہیں دیکھا، وہاں صرف کفار کو نظر آئے۔ یہ فائدہ ہمیں لم تروہا سے حاصل ہوا ہے۔ ساتواں فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ کفار کے لیے غزوات میں موت عذاب الہی ہے، مگر مومن کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ وہاں کافر کی موت حرام ہے، مومن کی موت شہادت ہے۔ یہ فائدہ ہمیں وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا سے حاصل ہوا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، اغراض و فوائد کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ پہلا اعتراض آج کے درس پر یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ غزوہ حنین میں بھی حضور پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی اور آپ کے قدم اکھڑ گئے تھے، ورنہ آپ پر سکینہ اتارنے کے کیا معنی ہے؟ سکون تو اسی کو دیا جاتا ہے جسے بے چینی ہو۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بات عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے
کیونکہ تمام احادیث اور تواریخ میں ہے کہ حضور انور اس وقت کفار کی طرف بڑھ رہے تھے، نیز اگر حضور انور کے قدم اکھڑ گئے ہوتے تو مسلمانوں کے قدم کہاں اور کیسے جمتے۔ حضور انور پر سکینہ کا نزول اور قسم کا تھا، مسلمانوں پر اور قسم کا تھا۔ سکینہ کے نزول سے حضور کا سکون اور بڑھ گیا تھا۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوا فرماتے ہیں کہ مررت برسول اللہ منہزما، میں حضور انور سے بھاگنے کی حالت میں ملا، معلوم ہوا کہ حضور انور بھی بھاگڑ میں شریک تھے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ روایت درست ہو تو اس میں منہزما حضرت سلمہ کا حال ہے، نہ کہ حضور انور کا، یعنی اس وقت میں بھاگ رہا تھا، اور اگر حضور کے بھاگنے کی بات ہوتی تو مررتو نہ کہتے بلکہ جمع کا صیغہ ذکر کیا جاتا۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ حنین میں جب مسلمانوں نے فرشتوں کو دیکھا ہی نہیں تو ان کے اتارنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انہیں کفار نے دیکھا جس سے ان کی ہمتیں پست پڑ گئیں، مسلمانوں کے دل قوی ہو گئے۔ اگرچہ فرشتے مسلمانوں کو نظر نہیں آئے، نورانی مخلوق نظر نہ آئے، جب بھی اس کا اثر دل پر پڑتا ہے، ناری ابلیس نظر نہیں آتا اور دل میں اثر کر دیتا ہے، اور یہ تو سبھی مانتے ہیں کہ نار سے نور کی طاقت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔